سردار ایاز صادق صاحب 199 ووٹس. ملک محمد عامر ڈوگر صاحب 91 ووٹس. مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق 199 ووٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے 23ویں اسپیکر منتخب. سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عامر ڈوگر کو 291 میں سے صرف 91 ارکان نے ووٹ دیا. راجہ پرویز اشرف نے 9 منتخب اسپیکر سے حلف لیا. اجلاس میں کونسل اور نون لیگ کے ایک رکن نے بھی حلف اٹھا لیا. میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. قومی اسمبلی کا اجلاس جے یو آئی اور بی این پی نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا. سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے خوب نعرے بازی کی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں اور اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا. الیکشن میں ہار جیت جمہوریت کا حسن. دیوان میں موجود تمام ارکان کا اسپیکر ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. 9 منتخب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خطاب. کہا حکومت اور اپوزیشن دونوں پارلیمان کا لازمی جزو ہیں. تلفیقیاں بھلا کر عوام کے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی. Every vote counts in a democracy, and we have 23 more votes, 23 more honorable members to come and take the seats in this house. We are here. You are custodian of the house. Kindly do not affiliate yourself. Do not affiliate yourself with the party. بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی ارکان نے قومی اسمبلی کے ایوان کو نامکمل قرار دے دیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جب تک ایوان مکمل نہ ہو اسپیکر کا الیکشن نہیں ہو سکتا. عمر ایوب نے کہا ایوان میں اجنبی ارکان کی موجودگی میں انتخابی عمل کیسے ہو سکتا ہے. اس ہاؤس میں اس وقت اسٹرینجرز ان دا ہاؤس موجود ہیں. وہ اس ہاؤس کے پروسیجر کا، اس ہاؤس کے اسپیکر کے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو اس ہاؤس سے باہر نکالا جائے. یہ جو عمر ایوب ہے، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں محمد حسنین اور میں ہوں مریم خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. قومی اسمبلی میں اس سے پہلے اسپیکر کا انتخاب ہو چکا، جبکہ اس وقت ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا ہے. ڈیپٹی اسپیکر کے لیے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں. 197 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. ڈیپٹی اسپیکر کے لیے غلام مصطفیٰ شاہ پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ اسپیکر کے لیے اس سے پہلے انتخاب ہو چکا ہے اور اسپیکر سردار ایاز صادق ہیں جن کی سربراہی میں ڈیپٹی اسپیکر کا یہ انتخاب ہو رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور اس وقت آپ براہ راست اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ حلف اٹھا رہے ہیں. صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی کام کرنے کو کہا جائے گا اور اپنے فرائض و کارہائے منصبی اور میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا.
जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती और मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों और अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने हलफ उठा लिया है। आपको बराह रास्त मनाजिर ये दिखा रहे हैं कौमी असम्बली के, जहाँ पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह जिन्होंने 197 वोट हासिल किए हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल करके डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह से बतौर डिप्टी स्पीकर हल्फ लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास और डिप्टी स्पीकर ने अपनी चेयर इस वक्त संभाली है। गुलाम मुस्तफ़ा ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया है। 197 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। पीपल्स पार्टी की नामजद करदा गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया है। पहली बार डिप्टी स्पीकर बने हैं गुलाम मुस्तफ़ा शाह। गुलाम मुस्तफ़ा शाह का ताल्लुक एक सियासी घराने से है। इब्तदाई तालीम मेहराबपुर और हैदराबाद से हासिल की। फर्स्ट ईयर और इंटर की तालीम हबीब कॉलेज कराची से हासिल की। ग्रेजुएशन सचल सरमस्त कॉलेज से उन्होंने हासिल की और 197 वोट हासिल करके डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने हल्फ उठा लिया है। इस वक्त डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने अपना मनसब संभाल लिया है और वो सीट पर भी मौजूद हैं। अपना हल्फ उठाया है सरदार अयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह से हल्फ लिया है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद करदा गुलाम मुस्तफ़ा शाह और इस ओहदे के लिए मुझे नामजद किया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे अपोजिशन के दोस्तों का कि इन दोस्तों ने अपने भाई जनाब जुनेद अकबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेके इस इलेक्शन की अहमियत और जमहूरियत की सेहतमंद रवायत को आगे बढ़ाया। मैं अपने हल्के NA 208 के बहादुर अवाम और अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने बेटे और भाई पर 5वीं दफ़ा एतमाद किया और मैं इस अपने हल्के समेत सारे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मोअज़्ज़िज़ अराकीन, आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قائد نون لیگ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ اس دوران تمام قومی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام سے قائد نون لیگ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما رانا ثناءاللہ بولے، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات اچھی رہی، دونوں رہنماؤں میں 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان ہمارے رہنما ہیں، ہم نے سخت وقت گزارا ہے، ہمیں ان سے ہمیشہ رہنمائی ملتی رہی ہے، کوشش ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں، انہیں کہیں جانے نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے ووٹ مانگنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، رہنماؤں کے درمیان ملک کو درپیش سیاسی صورتحال پر بات ہوئی، 1-on-1 ملاقات میں پاکستان کی بہتری کے لیے کسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کامران ٹسوری کے گورنر سندھ رہنے پر اعتراض ہے۔ صحافی کا چیئرمین پیپلز پارٹی سے سوال، بلاول بھٹو نے جواب دیا، کسی شخصیت پر اعتراض نہیں، جن آئینی عہدوں کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بات طے نہیں ہوئی، امید ہے وہاں MQM پاکستان کو موقع ملے گا۔ ہمارا کسی ایک شخص پہ کوئی ایسی بات نہیں، ضرور ایسے کچھ عہدے ہیں، ایسے کچھ جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہمارا بات چیت ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے، کہاں نون لیگ کے لوگ ہوں گے، اس پہ جن ایریاز پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بات کیے ہیں وہاں اوبیسلی صرف یا نون لیگ ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا، لیکن جو ہمارا جن جگہوں پہ ہم نے بات نہیں کی یا جہاں ہم نے نون لیگ کے ساتھ کوئی کچھ طے نہیں کیا تو وہاں انشور MQM نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے پایا گیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ 3 نکات پر مشتمل معاہدے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے متعلق نکات بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی۔ معاہدے میں پہلا نقطہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں، جبکہ تیسرا نقطہ ہر 4 سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق MQM اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخاب کے لیے حمایت کی جائے گی۔ سابق نگراں وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما میر سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نامزد ہو گئے۔ سیکریٹری بلوچستان اسمبلی کے مطابق بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ کے لیے کل ہفتے کو ایوان میں رائے شماری ہوگی۔ سیکریٹری بلوچستان اسمبلی طاہر شاہ کاکڑ کے مطابق وزارت اعلیٰ کے لیے سرفراز بگٹی کے 4 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروائے۔ انہوں نے بتایا کہ بلا مقابلہ نامزد ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے سرفراز بگٹی کو رائے شماری میں 33 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے آج شام 5 بجے تک کا وقت مقرر تھا۔ میر سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نامزد ہو گئے ہیں۔ ان کی جانب سے 4 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، جبکہ دیگر کسی بھی امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے گئے۔ البتہ پھر بھی کل بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں بلا مقابلہ جو انتخاب ہے اس کا کارروائی کی جائے گی۔ میر سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے نامزد ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے ہیں۔ غلام مصطفیٰ شاہ نے بطور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ان سے حلف لیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں کل 290 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ غلام مصطفیٰ شاہ نے 197 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر نے 92 ووٹ حاصل کیے۔
मजीद जानते हैं इसी हवाले से ऑन शिराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी बिल्कुल, 16वीं कौमी असम्बली का पहला मरला जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। कल पहला इजलास था जिसमें नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठाया। 302 अरकान कौमी असम्बली ने कल हलफ उठाया था, 2 अरकान ने आज हलफ उठाया। उसके बाद आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था। पहले स्पीकर का इंतखाब हुआ, 1-on-1 मुकाबला था जिसमें नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से उम्मीदवार याद सादिक थे, जबकि दूसरी जानब अगर बात करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सपोर्टेड जो जीते थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है। उनके उम्मीदवार अहमद डोगर थे। तो एक कन्विंसिंग विक्ट्री 199 वोट लिए याद सादिक ने, जबकि दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अहमद डोगर थे उन्हें 91 वोट मिले। तो एक कन्विंसिंग विक्ट्री लेने के बाद फिर राजा परवेज अशरफ से याद सादिक ने आपस का चेयर का चार्ज लिया और फिर उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात करवाए। डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखते हैं लेकिन इत्तेहादी जो इत्तेहाद एक मुमकिन हुकूमती इत्तेहाद है उसके उम्मीदवार हैं गुलाम मुस्तफा शाह, वो जीते हैं। उन्होंने 192 वोट लिए हैं। 192 वोट लेने के बाद वो जीते हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो जुनैद अकबर थे वो सिर्फ 92 वोट ले सके हैं और 92 वोट लेके वो दूसरे नंबर पे रहे। अब उनसे भी हलफ लिया जा चुका है। ईवान में इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जो शोर शराबा हमें नजर आया था सारा दिन, आज हम देखते रहे कि इवन शेर अफजल मरवत ने जूतियां बूट तक ईवान में लहराए और दिखाए जब शहबाज शरीफ अपना वोट कास्ट स्पीकर का करने के बाद अपनी सीट पे वापस बैठे थे और फिर शहबाज शरीफ ईवान से चले गए। अब इस वक्त हमें पुरसकून माहौल नजर आ रहा है और कोई उस तरह का एहतजाज नजर नहीं आ रहा, उस तरह की नारेबाजी नजर नहीं आ रही। जो ट्रेयर बेंच है यानी हुकूमती इत्तेहाद वो भी हमें पुरसकून नजर आ रहा है। दूसरी जानब जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसको भी हम पुरसकून देख रहे हैं। पुरसकून अंदाज में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। स्पीकर अपना हलफ लेके अपनी चेयर संभाल चुके हैं, डिप्टी स्पीकर ने भी अपना हलफ ले लिया है। अब इतवार के रोज कल इसका कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, इतवार के रोज कायदे-ए-ईमान का इंतखाब होगा और फिर उसके बाद कायदे-ए-ईमान जो भी मुंतखब होगा मुमकिन तौर पे जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके हमायत याफ्ता जो शहबाज शरीफ है उनके पास अददी अक्सरियत लग रही है। तो आपने आगाह किया। पीटीआई का आईएमएफ को खत कर्ज प्रोग्राम को मुतासिर नहीं कर सकेगा। पीटीआई ने आईएमएफ पॉलिसी के गैर मुतल्लका पैराग्राफ का हवाला दिया। खत में आईएमएफ के गाइडेंस नोट के पैराग्राफ 19 का हवाला दिया गया। सज्जाद काज़मी से इस हवाले से मजीद जानते हैं। सज्जाद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसी है, पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को खत तो लिख दिया गया है जो कि माहिरीन कहते हैं कि कर्ज प्रोग्राम को मुतासिर नहीं कर सकेगा क्योंकि इसमें जो हवाला दिया गया है वो गैर मुतल्लका पैराग्राफ का दिया गया है। पैराग्राफ 19 को कोट किया गया है जो कि खत लिखा गया है और आईएमएफ का गाइडेंस नोट का पैराग्राफ 19 करप्ट प्रैक्टिस से मुतालिक है। पीटीआई ने आईएमएफ को खत में किसी करप्ट प्रैक्टिस का जो है जिक्र भी नहीं किया। पीटीआई ने खत में गाइडेंस नोट के पैराग्राफ 7 का भी हवाला दिया है। जो 7 पैराग्राफ है वो मेंबर ममालिक की सियासी सूरत-ए-हाल जांचने से मुतालिक है। आईएमएफ सियासी सूरत-ए-हाल के मुताबिक भी अक्सर फैसले करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर आईएमएफ ने किसी मुल्क को कर्ज नहीं रोका। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर कर्ज फराहमी में मामूली ताखीर की मिसालें मौजूद हैं। आईएमएफ ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर मेंबर ममालिक को आगाही जरूर फराहम की है। आईएमएफ ने 2011 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर वर्किंग पेपर भी जो है वो जारी किया था जो कि तकरीबन 169 ममालिक के 44 साल के सूरत-ए-हाल पर मुश्तमिल था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जीडीपी को मुतासर जो है वो जरूर करती है। ऐसे ममालिक की जीडीपी 2.3% तक गिरी है। बार बार कैबिनेट तब्दीली ने भी मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है। ये आईएमएफ की वर्किंग पेपर में जिक्र है। जी सज्जाद, आप तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक और स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने वोटिंग का बायकॉट किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 291 वोट डाले गए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर सिर्फ 91 वोट ले सके। स्पीकर डायस के दाएं और बाएं जानिब 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए। पोलिंग बूथ में खुसूसी तौर पर लाइट का इंतजाम किया गया। खाली बैलेट बॉक्स ऐवान को दिखाकर सील कर दिया गया। कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हुआ। उर्दू हरूफ के लिहाज से अरकान को वोटिंग के लिए बुलाया गया। रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने पहला वोट कास्ट किया। टोटल वोट्स पोल्ड 291, वैलिड वोट्स 290,
Invalid vote 1. Sardar Ayaz Sadiq Sahab 199 votes. Now I invite Sardar Ayaz Sadiq Sahab, the Speaker elect, to make oath. मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ मैं सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान के साथ इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इमरान खान के साथ आप जो है, इमरान खान जो है वो सोच का नाम है। इमरान खान हमारा मुस्तकबिल है और हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस चीफ जस्टिस साहब को जिसको इखलाकी तौर से उसके इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद करदा जुनैद अकबर जो कि हार चुके हैं, वो इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट हासिल करके डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पहली दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। अपने जो कैंडिडेट को ढूंढा उसके निशानात ढूंढे गए। हमें जो है कैंपेन की इजाजत नहीं थी, हमारे जो है झंडे पे पाबंदी थी, हमारे पोलिंग एजेंट पे पाबंदी थी, और आप मुझे कहते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत तो मानने को तैयार ही नहीं, ये असेंबली में मानने को तैयार ही नहीं। जमहूरियत की बात करते हो तो जमहूरी तरीके से आओ ताकि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर इजहार ख्याल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस जमहूरियत को नहीं मानते। ढूंढ कर लोगों ने मुख्तलिफ इंतखाबी निशान ढूंढ कर उसके ऊपर ठप्पे लगाए। नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सबको साथ लेकर चलने का ऐलान। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अराकीन असम्बली से पहली बार मुखातिब होकर कहा, अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाऊंगा। ये ऐवान हुकूमत और अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल है। इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। सियासत में तलखियाँ आ गई हैं जो कि नुकसानदेह हैं। कोशिश होगी कौमी मामलात पर इत्तेफाक की राय कायम कर सकें और एक दूसरे को सुनने का हौसला रखें। हुकूमत का काम है मुल्की मसाइल को हल करना। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। हुकूमत का काम है कारकर्दगी दिखाना और मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालना, जबकि अपोजिशन का काम इसकी इस्लाह के लिए तनकीद करना है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत और अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल, ये इंशाअल्लाह बगैर मुकम्मल नहीं। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, हम एक दूसरे की ढाल बने, हम एक दूसरे को का एहसास करें, हम ये नेशनल कंसेंसस पैदा करें, दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखें और ज़ाती तनकीद के बजाय वो काम करें जिसमें पाकिस्तान का मुफाद है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में सुबह से ही कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी भी भरपूर अंदाज में मौसम एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं मंजर इस से। मंजर आगाह कीजिएगा, क्या मंजर है? जी बिल्कुल, पूरे कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह 11 बजे बारिश हुई थी जिसके बाद रुक गई थी, उसके बाद 2 बजे बारिश फिर स्टार्ट हो गई। इस वक्त गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिशें हो रही हैं और इधर भी बादल गरजने की आवाज़ वाज़ेह तौर पे आ रही है। कराची के शहरी जो है मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए समोसे और पकौड़े भी खा रहे हैं, लेकिन नशेबी इलाके वाले जो शहरी हैं वो घबराए हुए हैं क्योंकि तेज़ बारिश अगर होती है तो कई इलाकों में पानी जमा होने का अंदेशा है। अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है। KMC का अमला भी रोडों पे काम कर रहा है, लेकिन मौसम जो है जिस हिसाब से बादल आए हुए तो लगता ही है कि आज शाम 6 बजे के बाद 6:30 बजे 7 बजे तक जो है तेज़ बारिश
का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने बता दिया ये सिलसिला तकरीबन कल शाम तक इसी तरह रहेगा, वक्फे से बारिश होती रहेगी। थंडर स्टॉर्म अगर आए और तेज़ तरीन बारिश हुई तो कराची के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे और ये सिलसिला जो है, ये बारिश का सिलसिला जो है, ये कल शाम तक इसी तरीके से मंजर तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और आपको बराह रास्त से चलते हैं, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और MKM के फारूक सत्तार इस वक्त खिताब कर रहे हैं। में मुब्तला हैं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त हर शहरी का सबसे बड़ा मसला है। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, खवास की बात नहीं कर रहा। लिहाजा कौम को इस माशी बहरान से निकालने के लिए जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो भी बड़ी नुमाइंदा जमातें हैं जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और PTI के जो नामजद और हिमायत याफ्ता आज़ाद नुमाइंदे हैं, मैं आप तीनों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुल्क को संगीन माशी बहरान से निकालने के लिए जहां जो जमातें हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रही हैं और हुकूमत बनाएंगी, और जो जमातें इख्तलाफ राय करके अपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगी, तो ये मेरा फर्ज है, मैं 6ठी मरतबा इस कौमी असम्बली का रुकन बना हूं और आज ये दूसरा दिन है हमारे इजलास का, और इल्ज़ाम तराशी और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला पहले रोज से शुरू हो गया। क्या सही है क्या गलत, शायद ये आइंदा 5 सालों में भी हम तय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों को अपना ये शेर और अपनी ये नसीहत याद दिलाऊं, जब हम भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार थे, जिससे आज मेरे दाएं जानिब बैठे हुए मेरे बहुत सारे साथी खुद को जिन मुश्किलात का शिकार समझते हैं, तो मैं इन्हें और इनके सरबराह को भी ये कहता था कि मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये, और फिर हमें अपनी तंजीमी कमजोरियों पर भी नजर रखनी चाहिए कि हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें सोल सर्चिंग की भी जरूरत है। बहुत आसान होता है खुद को 100% सही समझना और दूसरे को 100% गलत समझना। मैं जिन दोस्तों से मुखातिब होकर आपके जरिए से बात कर रहा हूं, तो मुझे अपने दाना दोस्त के तौर पर लें। दाना दुश्मन होता है और नादान दोस्त होता है, लेकिन मैं दाना दोस्त बनकर अपने तजुर्बों की रोशनी में, और जिस तरह मुसलसल इस पार्लियामान में वक्त जाया होता है, इल्जाम जवाबी इल्जाम, इल्जाम जवाबी इल्जाम, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आज हम इस पार्लियामान को आगे चलाने के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं? क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ बैठकर हम कुछ लाए अमल, कुछ ज़ाब्ता तय कर सकते हैं? हम अपना एहतजाज करें, भरपूर करें, नारे लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन क्या और जो इल्जामात हैं उस पर खड़े रहें? हाई कोर्ट से अगर पिटीशन मुस्तरद हो गई है, इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद हो गई है, तो ट्रिब्यूनल में जाकर जाहिर है कि जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं को एग्जॉस्ट करना है। उन ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम पाकिस्तान से बाहर नहीं देख सकते, हमें पाकिस्तान के अंदर ही देखकर इन मसाइल का हल निकालना होगा। तो मेरी गुफ्तगू का एक पहलू तो ये था। दूसरा, जब आज आप कामयाब हुए, एक तारीख रकम हुई है, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने इसी पार्लियामान हाउस में जो सेनेट के साथ एक कमेटी का रूम है, कमेटी रूम नंबर 2 में, जहां धूल उड़ रही है, डस्ट बैठ नहीं रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत, 25 करोड़ अवाम
اور ہمارا سب کا ووٹ بینک کنفیوز ہوگا تو ہم کوئی ایسی تدابیر بھی کریں کہ اپنے انتہائی اختلاف کے باوجود کیا جو ہمیں یہ موقع ملا ہے کیا ہم کوئی ایسا کام کر سکتے. دیکھیں نوٹ کریں کہ جو انتخابی اصلاحات میں جو کچھ رہ گیا آج جس سچویشن کا سامنا میرے دوستوں کو بھائیوں کو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن ریفارمز میں ہم سب نے مل کر الیکشن ایکٹ 2017 پاس کیا اس کے تحت قواعد اور ضوابط بھی ہم نے پاس کیے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج یہی صورتحال ہے تو ہمارے ملک میں اگر کوئی فنڈامنٹل رانگ ہے یا کہیں کوئی روٹ کاز ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کوئی قومی اتفاق رائے انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں اگر آج طے کریں کہ یہ رولا ہمیشہ پڑتا ہے حکومت بنتی ہے شروع ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے قومی اسمبلی آتی ہے اور قائم ہوتی ہے حلف لیتے ہیں پھر جمود کا شکار ہو جاتی ہے. تو میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ کیا ہم وہی تاریخ دہرائیں گے جو 75 سالوں سے اس ملک میں ہو رہا ہے یا ہم ان ساری بنیادی خرابیوں کا بھی مل جل کر کہیں پر کوئی توڑ کریں گے. سب کی اپنی اپنی باریاں آتی ہیں اقتدار میں آنے کی بھی باریاں آتی ہیں اور پھر مشکل ترین اپوزیشن میں جانے کی بھی باریاں آتی ہیں. سب نے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کسی پر یہ برا مشکل وقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ 60 سالوں تک یہ ملک مضبوط مرکز کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا تو مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا تو قوم پرستوں کی آواز کو سن کر 18ویں ترمیم ہوئی مضبوط صوبے بنے لیکن 15 سالوں سے پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے اور 15 سالوں سے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے. آج ہم نے پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ MQM پاکستان اور PML-N نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے اور میں سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ آئینی ترمیم ہے جس کو اگر میرے اس ہاؤس کے دائیں جانب بیٹھے والے میرے ساتھی اس پر غور کریں اور ہم تقسیم ہے سپلٹ مینڈیٹ ہے پاکستان کا کیا صحیح کیا غلط یہ پتہ نہیں مورخ. پیپلز پارٹی نے سندھ میں لیگی گورنر کو نامزد کرنے کا مطالبہ کر دیا. اگر لیگ کا گورنر نہ لگایا جائے تو متحدہ قومی موومنٹ کی کسی اور شخصیت کو گورنر لگایا جائے. منظر رضوی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. منظر آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل ذرائع کے مطابق اب سے جو ہے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نون لیگ سے 1-2 میٹنگیں جو ہوئی تھی پیس پارٹی نے اس پہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ یا تو آپ اپنا گورنر لگائیں یا پھر آپ گورنر کو جو ہے MQM سے کہیں کہ گورنر وہ اپنا تبدیل کر لے. تو اس حوالے سے گورنر سندھ کامران کشوری کی اگر تبدیلی ہوتی ہے تو خوشبخت شجاعت اور نسرین جلین جو ہے وہ امیدوار ہو سکتی ہیں. خوشبخت شجاعت جو ہے MQM کی سابق رکن اسمبلی اور غیر متنازع شخصیت ہے. گورنر سندھ کی تبدیلی کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ صدر کے الیکشن کے بعد ہوگا. MQM کوشش کرے گی کہ گورنر سندھ کامران کشوری برقرار رہیں لیکن اگر مجبوری ہوئی تو ان کو یہ اپنا گورنر جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ منظر. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے 20ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. علی امین گنڈاپور نے 90 جبکہ مد مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان 16 ووٹ حاصل کر سکے. ایوان سے پہلے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صاف کہا غلط درج کی گئی FIRs ختم کی جائیں. دوسری صورت میں غلط FIR درج کرنے والے سزا کے لیے تیار ہو جائیں. پشاور سے عدنان شاہد کی رپورٹ دیکھیے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کی صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں آج قائد ایوان کا انتخاب کیا گیا۔ آزاد حیثیت میں ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن جیتنے والے علی امین گنڈاپور کو سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان تھے، جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی حمایت حاصل تھی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار عباد اللہ نے 16 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح علی امین گنڈاپور 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے نتیجے کا اعلان۔ جناب علی امین خان ایم پی اے پی کے 113 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 90، عباد اللہ خان صاحب ایم پی اے پی کے 30 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 16۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا نے کہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن کا کام شفاف انتخابات کرانا ہے۔ یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں علی امین گنڈاپور صوبہ خیبر پختونخوا کے 20ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اسی طرح اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ ملک کا نیا صدر کون ہوگا؟ انتخابی دنگل 9 مارچ کو سجے گا۔ کاغذات نامزدگی کل دوپہر 12 بجے تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔ 4 مارچ کو کاغذات نامزدگی کے اسکروٹنی اور 5 مارچ کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ سینیٹر زیران کراکین قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ صدارتی کرسی کا نیا حاکم کون ہوگا؟ انتخابی مارکہ 9 مارچ بروز ہفتے کو سجے گا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب 2024 کے شیڈول باضابطہ طور پر جاری کر دیا۔ جاری شیڈول کے مطابق صدارتی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کل دوپہر 12 بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 4 مارچ کو کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوگی، جبکہ 5 مارچ کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 5 مارچ کو ہی امیدوار کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اگر کوئی صدارتی امیدوار دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو 6 مارچ تک ہو جائیں گے۔ پولنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈول کے تحت قومی اسمبلی ہال اور 4 صوبائی اسمبلی ہال میں ووٹنگ ہوگی۔ سینیٹرز، اراکین قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تک صرف آصف علی زرداری کا نام صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ملک میں صدارتی انتخابات آئین کے آرٹیکل 41 اور شیڈیول 2 کے متحد کروائے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صدارتی انتخاب کے لیے ریٹرننگ افسر کا کردار نبھائیں گے۔ صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہے۔ مجلس شورا کے ارکان پارلیمنٹ ہاؤس صوبائی اسمبلیوں کے اراکین متعلقہ اسمبلیوں میں پولنگ میں حصہ لیں گے۔ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی صدراتی امیدوار کا تجویز اور تائید کنندہ ہو سکتا ہے۔ صدارتی انتخاب خفیہ رائے شماری کے تحت کروایا جائے گا۔ نتائج مرتب کرتے وقت مجلس شورا کے ہر رکن کا ووٹ شمار کیا جائے گا۔ صوبائی اسمبلیوں میں ووٹوں کا شمار فارمولے کے تحت کیا جائے گا۔ امیدوار کے حاصل کردہ ووٹوں کو سب سے چھوٹی اسمبلی کی مجموعی نشستوں سے ضرب دے کر متعلقہ صوبائی اسمبلی کی مجموعی نشستوں سے تقسیم کیا جائے گا۔ فارمولے کے تحت بلوچستان اسمبلی کے بھی رکن کا ڈالا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا۔ 2 یا 2 سے زائد امیدواروں کے ووٹ برابر ہونے پر قرار اندازی کی جائے گی۔ بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ گوادر سمیت کئی ساحلی علاقے زیر آب آ گئے۔ آمد و رفت سمیت نظام زندگی بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ انتظامیہ شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ بالائی علاقوں میں بھی برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ اور راستے مسدود ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بلوچستان
بلوچستان کے ساحلی علاقے مسلسل بارش سے ڈوب گئے. بارش قدرتی آفت میں تبدیل ہو گئی. بڑے پیمانے پر نقصان. گوادر اور ارد گرد کے علاقوں میں موسلادھار بارش نے نظام زندگی تتر بتر کر دیا. گوادر، کیچ، تربت، پنجگور، آواران، بارکھان، کوہلو، سبی، نصیر آباد، دل بدین، خزدار کے ندی نالے لبالب بھر کے جھلکنے لگے. گوادر سمیت کئی ساحلی علاقوں میں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. مین شاہراہوں سمیت رابطہ سڑکیں بہہ گئیں. آبادیوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے. بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا. پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. دوسری جانب بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے. رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاحوں کے پھنسنے کا خدشہ ہے. انتظامیہ پیشگی اقدامات کے لیے متحرک ہو گئی. بلوچستان کے ضلع گوادر اور تربت کیچ میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی. پی ڈی ایم ای کی رپورٹ کے مطابق گوادر میں بارشوں سے 50 سے زائد گھر مکمل تباہ جبکہ 90 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا. موسلادھار بارشوں کے باعث 15 سے زائد پی ڈی ایم اے کے مطابق گوادر اور تربت میں 4 شاہراہیں اور ایک پل سیلابی پانی میں بہہ گیا. پی ڈی ایم اے کے 10 واٹر پمپ گوادر میں ڈی واٹرنگ کا کام کر رہے ہیں. 40 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا. پاکستان آرمی کا گوادر میں ریسکیو ریلیف آپریشن جاری ہے. 7 افراد پر مشتمل ایک خاندان نگور آکڑا علاقے میں پھنس گیا تھا. مستقل بارش میں 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد خاندان کو کامیابی سے نکال لیا گیا جس میں 2 بوڑھے اور ایک بچہ شامل تھا اور 35 مویشیوں کو بھی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا. ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں قومی اسمبلی جہاں پر احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں. سامنا کیا ہے. اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا. اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز اس ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی. کراچی جیسے شہر میں کوئی شخص کام کے لیے باہر نکلتا تھا تو اس کی ماں، بہن، بیٹی مسلح پر بیٹھ جاتی تھی کہ میرا بھائی، شوہر، بیٹا شام کو خیریت سے گھر آ جائے. ہم نے اس ملک کے اندر بہت برے حالات وہ بھی دیکھے ہیں کہ جب 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. لیکن ان سب مسئلوں کو ہم نے اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ حل کیا. جب آرمی پبلک سکول کے اندر ایک دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے یہ فاضل دوست اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنے کے احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن حکومت نے سب کو بلایا اور اس میں ساری قوم کی قیادت شریک ہوئی، سیاسی قیادت شریک ہوئی، سول قیادت شریک ہوئی، فوجی اور عسکری قیادت شریک ہوئی اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس نیشنل ایکشن پلان کو صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اپنی سیاسی تقسیم سے قطع نظر ملک کے جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر امن آیا. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا صوبہ کہ جہاں کے ہمارے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا کے، وہاں پر بھی امن آیا. بلوچستان میں امن آیا، کراچی میں امن آیا، باقی علاقوں میں امن آیا. اور یہ وہ طاقت ہے جس نے بتایا کہ جب یہ قوم مل کر کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے. وہ دہشت گردی کو بھی شکست دے سکتی ہے. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس کے اوپر بھی ابتدا میں بڑے اعتراضات آئے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اس وقت حزب اختلاف کے اندر جماعت تھی. ہم نے اس ایوان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی، لیکن سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے جب بیجنگ میں ہم گئے 6ٹی جے سی سی میٹنگ میں تو پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل تھے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے. اس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے. اس میں ساری قوم نے مل کر اس منصوبے کو کامیاب کیا. یہ طاقت ہے اتحاد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی. اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست کی تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نیچا نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو ہم نیچا کریں گے، اس ملک کے مستقبل کو ہم نیچا کریں گے. جناب اسپیکر، آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں بھارت اور پاکستان 2 ملک اپنے آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے. ہمیں آج یہ سوچنا ہے
کہ ہمارے نوجوان آج سے 24 سال کے بعد جب تاریخ کا سامنا کریں گے تو جب بھارت کے نوجوان 100 سال کے بعد کہیں گے کہ ہم نے بھارت کو دوسری یا تیسری بڑی معیشت بنا دیا، تو ہمارے نوجوان اس وقت تاریخ کا سامنا کس اعتماد کے ساتھ کریں گے؟ اور اگر ہم نے اگلے 24 سال کے سفر کو محفوظ کرنا ہے تو اگلے 5 سالوں کے اندر ہم نے مل کر اس کی بنیاد رکھنی ہے. اور یہ بنیاد میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا کر سکتا ہے، تو میرے نزدیک اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے. چونکہ یہ ملک اگر آگے چل سکتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے. یہ ملک اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ پاور آف کانفلکٹ کے ذریعے نہیں، یہ پاور آف کولیبریشن کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے. تو ہمیں جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ہم اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، لیکن جہاں اس ملک کا مفاد ہوگا وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم اور آواز سے آواز ملا کر اس ملک کے عوام اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا. دیکھیے بہت سی باتیں یہاں پر کی گئیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس ماحول کو تلخ کیا جائے. میں ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اس بات سے گریز کروں گا. اور میرے بھائی جو آج بات کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں سمجھایا کرتے تھے. میں خود نشانہ بنا ہوں اس دور کا کہ جب میرے اوپر اور ہماری پوری پارٹی کی قیادت کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے. مجھے بھی تقریباً 2.25 مہینے اس اڈیالہ جیل کے سیل میں رکھا گیا کہ جہاں پہ سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کی تھی. کیس مجھ پہ یہ بنایا گیا کہ آپ نے نارووال کے اندر ایک کھیلوں کا کمپلیکس بنانے کے لیے فنڈز کیوں جاری کیے. کوئی خدا نہ خواستہ جوا خانہ تو نہیں تھا، ایک کھیلوں کا کمپلیکس تھا اور پاکستان کے ایک ضلع کے اندر تھا. لیکن اس ایک کیس میں مجھے جیل میں ڈال کے سزا دینے کی کوشش کی گئی. یہاں پر ہمارے اسی ایوان کے اندر خدا کے کلمے پڑھ کر ڈیفینڈ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا وہ منشیات کا بنا کر ان کو سزائے موت کے دھانے پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح اور بے شمار کیسز بنائے. لیکن جناب اسپیکر، ہم نے یا میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں بھی چاہتا تو نارووال کے اندر کوئی تلاش کرتا، ریاست کا دفاع کا ادارہ اس پہ چڑھ دوڑتا، اپنے حمایتیوں کو کہتا جا کے اس پہ حملہ کر دو. ہم نے ایک ایک کیس کا عدالت میں سامنا کیا. ہم نے کبھی اس دور میں پاکستان کی ریاست کی ڈی برانڈنگ نہیں کی. ہم نے کبھی اپنے حمایتیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے پاکستان کی مدد بند کرانے کے لیے بھیک مانگو. ہم نے کبھی کانگریس مین اور سینیٹرز کو خط نہیں لکھے کہ پاکستان کی امداد بند کرو. ہم نے اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ IMF کا معاہدہ پاکستان سے بند کر دو. ہم نے اپنی جنگ پاکستان کے اندر لڑی، ہم نے اپنی جنگ پاکستان کی عدالتوں میں لڑی اور خود کو ہم نے بے گناہ ثابت کرایا. اور یہ اب سنیں نا، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، سچی بات سننے کا حوصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہماری حکومت میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے. سب کو بلا تفریق رمضان پیکج ملنا چاہیے. صفائی کے انتظامات پر خصوصی توجہ دی جائے گی. امید ہے تمام ذمہ داران بہترین انداز میں اپنے فرائض انجام دیں گے. ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ رینڈم چیکنگ کریں گے ڈسپائٹ دوز ملٹیپل لیئرز آف چیکنگ، کہ آپ ایک ایک سیمپل اٹھا کے کہیں ڈبہ کھلوا کے آپ دیکھیں گے، بیگ کھلوا کے دیکھیں گے کہ بیسن کی کوالٹی کیا ہے. پوری چیزیں اگر چھ چیزیں ہیں، 6 آئٹمز ہیں، 6 کی 6 موجود ہیں، اگر ان کی کیا کوالٹی ہے، یہ رینڈم چیکنگ آپ کو کرنی ہے. 1 مہینے میں مجھے پورے پنجاب کی صفائی چاہیے، چاہے وہ رورل ایریاز ہوں یا وہ اربن سینٹرز ہوں. مجھے بالکل کہیں پر، اور وہ میں اس کو اپنی یہ چیکنگ کے میرے طریقے ہیں،
میں چیک کراؤں گی کوئی سڑک ایسی نہ رہے, کوئی محلہ ایسا نہ رہے, کوئی گلی ایسی نہ رہے, کوئی گاؤں ایسا نہ رہے, کوئی گراؤنڈ ایسی نہ رہے جہاں کی صفائی نہ ہو. مجھے لاہور کی کوئی گلی ایسی نظر نہیں آنی چاہیے جس میں پاٹ ہولز ہوں, جس میں پانی کھڑا ہو. رمضان پیکیج ہے, اس کے جو ایفیکیسی, کتنی آپ ایفیشنٹ سسٹمز بناتے ہیں, کتنے اپنے ٹائم لائنز کو میٹ کرتے ہیں, کتنا کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں, کتنا ٹرانسپیرنسی آپ اپنی مینیج کرتے ہیں, اور کتنا افیکٹو ڈیلیوری میکنزم آپ کرتے ہیں, کتنی آپ کی بینیفیشری سیٹسفیکشن ہے. اس پہ بھی آپ کا تمام ڈسٹرکٹس کا آپس میں کمپٹیشن ہے.